امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وائرس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے اور میں ایک عام مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ابھی تک مجھے معلومات ملی ہیں ان کے مطابق جس مسلمان کی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے اس کے لواحقین زیادہ تر اس کے جنازہ سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو قرنطینہ میں لے جاتے ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، وہ 15 دن ان کو آئسولیٹ رکھتے ہیں۔ اور دوسری یہ جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس جو کرونا وائرس کی وجہ سے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا غسل مجھے نہیں کنفرم ہوا کہ اس کے غسل کی اجازت دی گئی ہے اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا اس کے کفن کی اجازت دی گئی ہے، اس کو کفن پہنانے کی۔ میری معلومات کے مطابق ڈیڈ باڈی وہ حوالے کر دیتے ہیں، اور اٹلی میں 4-5-6 افراد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ زیادہ گیدرنگ ایک جگہ اکٹھی ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان اس کی پراپر تدفین بھی نہ ہو، اس کی میت کو غسل بھی نہ دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کفن بھی نہ پہنایا جائے، اور اس کے پیارے جو ہیں اس کی فیملی کے ممبر اس کا وہ جنازہ بھی نہ پڑھ سکیں اور تدفین بھی اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکیں۔ تو باقی ایک رومر اٹلی کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں کہ وہاں لاشوں کو ٹرکوں میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور پھر ان کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ رومر بالکل غلط ہے۔ لاشوں کو واقعی ٹرکوں میں اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ لاشیں وہاں کی ڈیتھ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹل لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو واقعی ایمبولینس کم پڑ گئی ہیں اور فوجی ٹرک جو ہیں وہ لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ لیکن جن کے لواحقین ہیں وہ اپنے پیاروں کی اٹالین لوگ بھی تدفین کر رہے ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی قبر کے لیے جگہ نہیں خریدی اور انہوں نے وصیت اپنی کی ہوئی تھی کہ ان کی لاش کو بعد میں جلا دیا جائے، جن کی وصیت تھی ان کی وصیت کے مطابق صرف اور صرف ان کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، سب لوگوں کی لاشوں کو جلایا نہیں جا رہا، اور مسلمانوں کی لاشوں کو بالکل نہیں جلایا جا رہا۔ یہ غلط رومر ہے۔ اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ احتیاط کر کے ہی ہم اپنی جس ملک میں رہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے پیشنٹ جب آتے ہیں تو کسی بھی ہاسپٹل میں ان کو سنبھالنے کی کیپیسٹی نہیں، اور اتنا پیرامیڈیکل سٹاف بھی نہیں کہ وہ روٹین سے زیادہ ہٹ کر وہ زیادہ مریضوں کو سنبھال سکے، اور ان کے پاس تو اتنے وینٹیلیٹر بھی نہیں کہ وہ اتنے جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کو سنبھال سکیں۔ تو ہاسپٹلز کے لیے کرونا وائرس کے مریضوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ احتیاط کریں، احتیاط کر کے ہی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے زیادہ افسوسناک اور ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر ہماری ڈیتھ ہوتی ہے تو ہماری تدفین کس طرح ہوگی، وہ بھی ایک سبق ہے۔ اور اس لیے تمام پاکستانی کمیونٹی کے ممبران سے میری گزارش ہے، اور جو پاکستان میں بھی مقیم ہیں سب سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں، خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر ہم احتیاط نہیں کرتے اور نہ تو اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں اور نہ ہم دوسروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمارا دین کسی کو نہیں اجازت دیتا کہ وہ
خودکشی کرے. خودکشی اسلام میں حرام ہے. اس لیے میری تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ احتیاط کریں, اپنی بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی احتیاط کریں. اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. شکریہ. السلام علیکم.